اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جو اپنے آپ کو اور دوسرے انسانوں کو ایک حیوان سے زیادہ نہیں سمجھتے، اور ان کا زیادہ سے زیادہ یہ کہنا کہ بھائی انسان جو ہے ایک مہذب حیوان ہے، سنجیدہ قسم کا، یا جس کو آپ سوشل اینیمل کہتے ہیں، تو انہوں نے تھوڑا سا موڈیفائڈ ریفائنڈ قسم کا انسان، یعنی اس کو ایک جانور مانا ہے۔ یہ ایک قسم ہے انسانوں کی۔ اب جب آپ اس نظریے کے قائل ہوتے ہیں، یہ نظریہ اگر آپ کے سامنے ہو، اب آپ دیکھیں کہ انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے وہ اپنے کسی نظریے اور اپنے کسی عقیدے کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب یہ جو انسان ہوگا جس کی یہ سوچ ہوگی کہ یہ انسان یہ ایک حیوان ہے، تو اس کی سوچ اور اس کا عمل بالکل اسی طرح ہوگا جیسے ایک حیوان کا ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے حیوانوں کی دنیا میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ جانوروں کا جو معاملہ ہے، حیوانات کا جو معاملہ ہے، ان کا معاملہ، ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، آگے کی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ان کا معاملہ صرف یہیں تک کی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ان کو کھانے کے لیے مل جائے اور ان کا پیٹ بھر جائے اور ان کا ٹھکانہ ہو جائے، ان کو قیام کی جگہ مل جائے رات میں، بات ختم۔ اب انسان چونکہ تھوڑا سا سوشلائز ہے، مہذب ہے، تو اس کی ایک اور فکر اس کے اندر آ جاتی ہے، کھانے کے ساتھ، اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ، اور جہاں اس کو رہنے کا معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا کپڑوں کی بھی فکر کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا اس پہ اضافہ ہے۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ اسی وجہ سے ایسی سوچ والوں کا جو کچھ بھی ہوگا، جو آپ نے نعرہ سنا ہوگا 12 روٹی کپڑا اور مکان، یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے آگے کچھ نہیں ہے، یہی دنیا ہے، یہیں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ملیں گے، مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان کی شکل میں یا صورت میں جو سننے کو ملتا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، اور آپ اس سوچ پہ جتنا غور کریں آپ کو یہ احساس ہوتا جائے گا، اس سے واقعی یہ جیسے جانور سوچتے ہیں، جیسے حیوانات سوچتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانے کے لیے ہو جائے، اپنا معاملہ ہو جائے، بس بات ختم۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بھئی جس کے پاس کھانے کے لیے جتنا زیادہ ہوگا، یا جس کے پاس رہنے کے لیے اچھی جگہ ہوگی، یا جس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں گے، اسی کی عزت کی جائے گی۔ کیوں؟ یہ اس سوچ کا رزلٹ ہے۔ یہ سوچ آپ کو یہ دے رہی ہے کہ بھئی تمہارے پاس کھانے کے لیے بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، پہننے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ہیں، رہنے کے لیے اچھے اچھے مکانات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی عزت والے ہیں، آپ ہی عزیز ہیں، آپ ہی شرافت والے ہیں، آپ ہی کرامت والے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور کرامت والا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کرامت والا ہونا ہے تو وہ ان چیزوں میں آگے بڑھے، تب جا کے اس کی عزت ہوگی۔ یہ اس سوچ کا نتیجہ ہے۔ اور ایک قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے سوچنے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے کی بھی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، آخر اس کے بعد ہمارا اینڈ رزلٹ کیا ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں، ہم کس سفر پر ہیں، ہمارا اینڈ کہاں ہوگا، اور جہاں ہوگا تو کیا ہمارے لیے کوئی حساب کتاب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو سوچ رکھنے والے ہیں، جو سوچتے ہیں، حیوانیت سے اوپر اٹھ کر سوچتے ہیں۔ حیوان تو صرف کھانے پینے اور کپڑے اور مکان کی سوچتا ہے، لیکن یہ حیوانیت سے ذرا اوپر ہو کر سوچتے ہیں۔ جب یہ اوپر ہو کر سوچتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، ہم تو ایک گویا کہ ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جب اپنا اسٹیشن آئے گا ہم اتر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں سفر میں جب انسان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں برداشت کر لیتا ہے؟ اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے بعد میری منزل آ جائے گی۔ یہ تو تھوڑا سا معاملہ ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ کو پلین میں پوری طرح بیٹھ بھی نہیں سکتے، پیروں کو بالکل قریب کر کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہ آدمی اٹھ کے تھوڑا ٹہلنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی پیروں میں جو ہے نا کچھ یہ نہ ہو جائے۔ یہ کیوں؟ وہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اس کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں میری منزل آ جائے گی، بات ختم۔ یہ دور کی سوچ رکھنے والے، اس سوچ کے جو ہے حامل ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ سوچ دی ہے کہ تم صرف اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو،
تمہارا مقام کچھ اور ہے، تمہاری منزل کچھ اور ہے. جس کی یہ سوچ ہوتی ہے وہ دنیا کو عارضی سمجھتے ہوئے، یہاں کی تکلیفوں کو عارضی سمجھتے ہوئے وہ گزارا کر لیتا ہے. اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کا رزلٹ جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرے گا. اور جب آخرت کی فکر ہوگی تو ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچے سے اونچے ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے کسی کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے کسی کو اس کا جواب دینا ہے، میرے ہر ایکشن کا، میرے ہر عمل کا. اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اونچے سے اونچا کرے گا. ہر اپنا انٹریکشن دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے اچھا بنائے گا، کوئی دیکھ رہا ہو کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اور ان لوگوں کی پھر ایسی جو سوچ والے ہیں، ان لوگوں کی جو تکریم، تعظیم یا تشریف جو ہوگی وہ کس بنیاد پہ ہوگی؟ پیسے کی بنیاد پہ نہیں، کپڑے کی بنیاد پہ نہیں، مال و دولت کی بنیاد پہ نہیں. ان کی تعظیم ہوگی ان کے اعمال کی بنیاد پر، کہ بھئی اس کے اعمال کیسے ہیں. جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے اس کی عزت ہوگی، اسی اعتبار سے جو ہے نا اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا. یہ تو اب یہ جو بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر یہ آیت بیان فرمائی ہے، اس کی تشریح کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو، ذرا ان لوگوں کو تو پلیز یہ نمونے جو ہیں، یہ اس آیت کے اندر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب یہ آیت جو ہے نا سورہ کہف میں بھی آپ کو ملتی ہے، اور بالکل اسی عنوان کی آیت یہاں سورہ انعام کے اندر ہے. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتا یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیتے تھے تو آپ کی جو دعوت کو قبول کرنے والے تھے وہ غریب لوگ تھے، معاشرے کے غریب لوگ تھے، جن کے پاس کھانا، کپڑا، رہنے کے لیے وہ چیزیں نہیں تھی جس معیار پر آپ ان کو اونچا سمجھتے ہیں. یہ دنیا کی سوچ والے جن کو اونچا سمجھتے ہیں، جس سوچ کی وجہ سے میں نے آپ کو ابھی بیک گراؤنڈ دیا ہے، اس اعتبار سے اس لیول پر یہ لوگ کم درجے کے تھے. تو وہ جو بڑے اونچ رکھنے والے، بڑا مال رکھنے والے، بڑی دولت رکھنے والے اور اب ان کے اپنے مطابق بڑی عزت رکھنے والے کمیونٹی کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ان کو ہٹا دیں، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں، یہ بالکل کم درجے کے لوگ ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی کم ہو جائیں گے، ہماری ویلیو گر جائے گی. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نہیں، سب ڈویژن کے اندر ایک گھر اچھا بن جائے تو بازو والے کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، آٹومیٹک ویلیو بڑھ گئی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. اسی وجہ سے نیبرہڈ کو بھی کلین رکھنا ہوتا ہے. اگر نیبرہڈ ایسا ویسا ہوا تو اس کی ایک کی وجہ سے دوسری کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے بھی جو ہے نا یہ مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس وقت جب ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، اس وقت کون بیٹھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ سیدنا عمار، سیدنا صہیب، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ایسے صحابہ جو چوٹی کے صحابہ ہیں، حضرت بلال جیسی شخصیتیں، ان کو جو ہے نا چونکہ ان کے معیار پر یہ پورے نہیں اترتے تھے، لہذا یہ لوگ ہیں، ان کو کہا کہ بھائی ذرا ان کو ہٹا دیجئے آپ. اب جب یہ معاملہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو اپنے لوگ ہیں، یہ تو ہٹ سکتے ہیں، یہ کسی بھی وقت آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کے پاس آ کے بیٹھ سکتے ہیں، ان سے کہہ دیں تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سختی سے منع فرمایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا مت کرنا، ان کو مت ہٹانا ہے، ان کے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو آنا چاہتے ہیں، آنا ہو تو اسی حالت میں آئیں. ایمان یعنی اسلام ان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں آئیں، اگر نہیں آنا چاہتے تو اپنا یہ غرور، اپنا یہ تکبر، اپنی یہ شان، اپنی یہ بان اپنے پاس رکھیں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں بھی بالکل یہی ہوا. آج بھی پڑھا گیا قرآن. انہوں نے کہا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون. ان کی قوم نے یہ کہا کہ بھئی ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں جبکہ آپ کے فالوورز تو جو ہے نا بالکل لو کلاس کے لوگ ہیں، لو درجے کے ہیں. دیکھیں آپ کا.
اور دوسری جگہ انہوں نے کیا کہا سورہ ہود کے اندر، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. بات وہی ہے کہ ہم تو آپ کے فالوورز کو ایسے دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، پھر ہم کیسے آپ کی بات مان لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جواب دلوایا اور ان سے یہ کہا، ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علی من شیء. یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کیا اعمال ہیں، مجھے اس سے کیا لینا دینا. اللہ کی نظر میں آدمی وہ ہے جس کے عمل اچھے ہوں، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیسے کیسے عمل کرتے ہیں. بہت اونچے اونچے عمل کرتے ہوں گے، راتوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہوں گے، کئی لوگوں کی وہ خدمتیں کرتے ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایسے ایسے کام کرتے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی بالکل یہی جواب دلوایا ان کے. اور وہ کیا ہی تھا کہ بھئی مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ آیت ابھی مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی مجھے تو یہ معلوم ہے جو میں ان کو دیکھتا ہوں، میرے سامنے تو اچھے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے، اب اس سے ہٹ کے کیا کرتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم. اور وہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی ان کا پیشہ دیکھ لیں، آپ کرتے کیا ہیں. کوئی پلمبر ہے اور کوئی جو ہے نا بڑائی کا کام کرتا ہے اور کوئی جو ہے نا یہ کام کرتا ہے. یہ چھوٹے کلاس کے لوگ ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ان کا پیشہ کچھ بھی ہوگا، as long as وہ حلال کما رہے ہیں تمہیں کیا پرابلم ہے. وہ حلال کھا رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا انتظام کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اسی لیول کا کام کرے جس لیول کے تم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبان یہ بات بتائی ہے، اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں یہ بتایا اور فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا ہرقل کو جب خط لکھا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ جب بھیجا تو ہرقل نے یہ تحقیق کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون ہیں. تو آپ کو اس کو بتایا گیا کہ بھئی آپ کے فالوورز تو جو ہے نا لو کلاس کے لوگ ہیں سوسائٹی کے اعتبار سے. تو اس نے یہ کہا ہم اتباع الرسل. ہاں پچھلے نبی بھی جو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، ان کے فالوورز جو ہے نا یہی ہوتے ہیں. شروع میں جو ہے نا فالوورز ایسے ہی ہوتے ہیں، یعنی غریب لوگ اور جن کو جو ہے نا ہمارے اعتبار سے جن کو ہم کم تر سمجھتے ہیں ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اصل میسج کو قبول کرتے ہیں. ان سے پھر آگے بات بڑھتی ہے، دعوت بڑھتی ہے، اور پھر ان کی قربانیاں ہوتی ہیں. اب آپ اسلام کی تاریخ بھی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے جو ہے نا آج آپ ہم اور یہاں بیٹھے ہیں، یہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں. ان کی قربانیاں جو ہے نا اسلام کی جڑوں کے اندر دفن ہیں. اسی طریقے سے کسی بھی تحریک کو اٹھانے کے لیے، کسی بھی جو ہے نا دعوت کو اٹھانے کے لیے، اور کسی بھی جو ہے نا ایک میسج کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کی اس میں قربانیاں درکار ہوتی ہیں. اور اس میں جو شروع میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بحیثیت یعنی اس اعتبار سے وہ کم تر درجے کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں. اور پھر دوسری بات اس میں جو ہے نا یہ بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ پیغام دیا، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو اگر شروع میں تم نے کوئی جماعت شروع کی ہے، تو کوئی کام شروع کیا ہے اور ان لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، تو ان کی قربانیوں کو تم اگنور مت کرنا. ان کی قربانیوں کو تم اگنور مت کرنا. کیا مطلب اگنور مت کرنا؟ کیا کہ بعد میں آپ کے پاس لوگ زیادہ جمع ہو گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، اچھے اچھے لوگ آ گئے، تو اب آپ نے جو نے شروع کے جو ورکرز تھے، شروع میں جنہوں نے خدمت انجام دی، ان کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا. کہا کہ بھئی اس سے کام آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ آپ کے مخلص لوگ تو وہ تھے جو دعوت کو قبول کرنے والے، جو آپ کی جو جان نچھاور کور کرنے والے اور اپنی جان جوخم میں ڈال کے آپ کی جان بچانے والے، آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے. ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک طرح سے جو ہے نا بڑے محبت بھرے انداز میں ڈانٹ پلائی ہے. فتطردہم، اے نبی اگر آپ ان کو الگ کر دیں گے، فتکون من الظالمین، آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اندازہ لگائیے کتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے جو ہے نا اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاشرے کے اندر کوئی اگر آپ کو مال کے اعتبار سے کسی اور اعتبار سے کم نظر آتا ہے، یا کوئی ایسی گاڑی چلاتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی ویلیو نہیں ہے اس گاڑی کی، یا ایسی جگہ رہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اس کے اگر کبھی کپڑے وغیرہ خستہ حالت میں اگر آپ کو نظر آئے تو کوئی آدمی یہ گمان نہ کر لے کہ بھئی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی نظر میں کون اونچا ہے، کس عمل کی وجہ سے اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو جو مقام عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.